قالوا انہوں نے کہا ادعو، اس لفظ سے یہ نکلا ہے، اردو میں ملتا جلتا لفظ کیا ہے؟ دعا. دعا، بالکل ٹھیک ہے، دعا کرو۔ ادعو یہ فعل امر ہے، یہ آرڈر ہے یا ریکویسٹ ہے، دعا کرو۔ لنا، لنا ایک ہی لفظ ہے یا یہ دو الفاظ ہیں؟ دو ہی نہیں، ایک ہی دو حصہ ہے دو یا لیٹر سے بتائیں، دو سے بنا ہے؟ کون کون سے؟ لام اور نون جو ہے لام اور نا، نون الف نا سے، ٹھیک ہے۔ لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے، نہیں لیے لیے، لیے، اور نا ہمارے، ہمارے، تو کیا بنا؟ لنا۔ یہ لنا ان آیات میں بہت دفعہ آئے گا، تو آپ نے اس کو یاد کر لیں آج کے لیے، لنا ہمارے لیے، اس کو ہم بار بار اس کا انالیسز نہیں کریں گے، لنا ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ ادعو لنا، دعا کرو ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، اس کے شروع میں یا آیا ہے اور آگے بین کا لفظ ہے، یہ بیان سے نکلا ہے، بین بیان سے نکلا ہے، وہ بیان کرے، یا کا مطلب وہ ہوتا ہے نا، تو وہ بیان کرے، ٹھیک ہے۔ بیان یہ بیان کا لفظ ہو، یبین کا لفظ ہو، مبین کا لفظ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ سب ایک ہی لفظ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور ایک ہی روٹ ورڈ ہے ان کا، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا، واضح کرنا، کلیئر کرنا، ٹھیک ہے، ان معنوں میں یہ آتا ہے۔ مبین، مبین ہوتا ہے کہ کھول کھول کر بیان کرنا، واضح کرنا، ٹھیک ہے، مبین بھی اسی کو کہتے ہیں۔ قرآن کی ایک صفت بھی ہے مبین، قرآن کیونکہ حق اور باطل کو بالکل کھول کھول کے واضح کر دیتا ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھا دیتا ہے، تو اس لیے اس کو مبین کہتے ہیں۔ تو یبین وہ بیان کرے، وہ واضح کرے، وہ کلیئر کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا، ما کیا، یا کیسی، جو. نہیں یہاں پہ کیا کے معنی میں ہے یہ، ہیا یہ ہیا کیا ہے؟ ہوا آپ کو پتہ ہوگا، ہیا شاید آپ کے لیے نیا لفظ ہو۔ ہوا، ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر وہ اور اس کا مطلب بھی یہ یا وہ، لیکن یہ مونس کے لیے ہو سکتا ہاں ہے. بالکل، آپ نے ٹھیک بتایا۔ ہوا اور ہیا میں یہ فرق ہے کہ ہوا مذکر کے لیے ہوتا ہے، ہیا مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ تو کیونکہ اب گائے کی بات ہو رہی ہے، اور گائے عربی میں، اردو میں بھی خیر مؤنث ہی ہے لیکن عربک میں بھی یہ مؤنث ہے، بقرہ ہے نا، تو بقرہ تو ان کے دیکھیں اس کے آخر پہ گول تا لگی ہے، تو یہ گول تا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، تو یہ گائے کیونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے ہیا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ما ہیا، وہ کیسی ہو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو جس کو ہم ذبح کریں۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، قال نے کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، ان بے شک، ہو کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کوشش کریں جن جن کو آتا ہے نا وہ سب بھی بولنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، خاموش نہ رہا کریں، آپ بولیں گے تو آپ کو یہ یاد ہوگا، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں وہ لکھنا بھول گیا ہوں، میں اس کی کریکشن کر دوں گا، انہو بے شک وہ، ٹھیک ہے۔ یقولو، یقولو اس کے شروع میں بھی یا آیا ہے، وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قالا اور یقولو میں کیا فرق ہے؟ ماضی مضارع کا، ہاں، ماضی اور مضارع کا فرق ہے، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، یہ کیونکہ دونوں الفاظ ایک ہی جگہ پہ آ رہے ہیں۔ قالا، قالا انہو یقولو، اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں آپ فرق آپ کو سامنے ہی نظر آ رہا ہے، اس نے کہا اور وہ کہتا ہے۔ یقولو یہ مضارع کے لیے ہے،
اور ایک اور تھوڑا سا میں آپ کو ہنٹ دے دوں، اگر آپ کو مشکل لگے تو بے شک اس بات کو سکپ کر دیجئے گا، کوئی ذہن یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو یاد رہتی ہے تو اچھی بات ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو 4 الفاظ بتائے ہیں نا، 4 حروف بتائے ہیں آتین کے، یہ مضارع کی علامت ہوتی ہے، مطلب فعل مضارع کی علامت ہوتی ہے۔ جب یہ الفاظ آ رہے ہوں نا تو آپ اس کا ترجمہ جیسے اردو میں ہم کرتے ہیں نا، کسی لفظ کے آخر پہ تا ہے، تے ہیں وغیرہ لگاتے ہیں نا، تو آپ اس کا ترجمہ یوں کریں گے۔ جیسے آپ دیکھیں انہی آیات میں اوپر یأمرکم آیا تھا، تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا وہ حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور کیا ہے یہاں پہ، تتخذو، تو کیا تو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یبین، یبین ویسے اگر صرف یہ الگ سے آتا تو اس کا مطلب یہی ہوتا کہ وہ بیان کرتا ہے، یہ کیونکہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کے آ رہا ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم تھوڑا چینج کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ پریزنٹ کے معنی میں آتا ہے یا فیوچر کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا ہے قالا، وہ ماضی کے معنی میں آتا ہے، یعنی پاسٹ ٹینس میں۔ تو قالا انہو یقول، اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہا، بے شک وہ، اب دیکھیں یہاں پہ آیا ہے انہو اور یہاں آیا ہے انہا، کیا فرق ہے انہو اور انہا میں؟ اشارہ ہے دونوں، دونوں اشارہ ہیں، یہ تو سملیرٹی ہوگی، ڈفرینس کیا ہے؟ ایک مذکر اور مونس کے ہاں لیے۔ جی، انہو مذکر ہے، کیوں مذکر ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہا مونس کیوں ہے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ گائے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے انہا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہا، بے شک وہ، بقرتن، گائے ہو، لا فارض، یہ جو لفظ ہے یہ بالکل یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ نہیں ہے، تو صحیح آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، لا فارض، بوڑھی، فارض بوڑھی کو کہتے ہیں پرانی عمر کی، ولا بکر، بکر کہتے ہیں چھوٹی، ٹھیک ہے، نئی، چھوٹی، باقرہ کہتے ہیں بالکل جو نئی چیز کو، ٹھیک ہے، یا بہت چھوٹی چیز کو، یا بکر جو ہے نا، با کاف را، یہ جلدی کے معنی میں بھی آتا ہے، بہت چھوٹی کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی ارلی سٹیجز میں جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی انفارمیشن کے لیے، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان کو نام ہے، نام تو ان کا کچھ اور تھا، یہ جو ابو بکر ہے یہ کیا چیز ہے آپ کو پتہ ہے؟ ابو بکر سر یہ اگر آپ کا ابھی لقب آپ ہے، بتا رہے لقب ان ہے کی یا کنیت، کنیت ہے؟ کنیت ہے۔ کیا حضرت ابو بکر کے کسی بیٹے کا نام بکر تھا جو ان کو ابو بکر کہتے ہیں؟ سر یہ وہ نہیں، ارلی اسلام لانے والوں میں سے تھے، نئے نئے تو اس لیے تو نہیں ہے۔ بالکل، ابو بکر کا مطلب یہاں بھی پہل ہے، پہل کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ وہ اسلام میں پہل کرنے والے تھے، اور ابو بکر ان صحابہ میں شامل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جس پہ بھی اسلام کو پیش کیا اس نے تھوڑا سا پس و پیش تو کیا، کم سے کم ایک دفعہ سوچا تو صحیح، ٹھیک ہے۔ جس پہ بھی میں نے دعوت پیش کی اس نے تھوڑا بہت سوچا، تو تھوڑا تذبذب میں پڑا، تھوڑا غور و فکر کیا، اور پھر اسلام لایا۔ لیکن ابو بکر پہ میں نے جیسے ہی اسلام قبول کیا اس نے دوسری بات ہی نہیں کی، مطلب سوچا بھی نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، اور کہا کہ مجھے قبول ہے۔ تو ابو بکر یہ ان کا لقب ہے، ٹھیک ہے، کنیت نہیں ہے، یہ ان کے کسی بیٹے کی طرف منسوب نہیں ہے بکر۔ تو بکر اس سے آپ یہ لفظ یاد رکھ سکتے ہیں
ولا بکر، بکر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی، ٹھیک ہے، جلدی عمر کی جو ہوتی ہے چھوٹی، یعنی نہ وہ بڑی ہو نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ وہ چھوٹی ہو، آوان، آوان اب کیا ہے ان کے درمیان میں، ٹھیک ہے، جوان ہو، بین ذالک اس کے درمیان، یعنی بوڑھی اور چھوٹی کے درمیان جوان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، ففعلوا، افعلوا، فا ہے نا، فا کا مطلب ہوتا ہے پھر، افعلوا کرو، فعل سے ہے، ٹھیک ہے، اور واو جمع کے لیے ہے، پھر تم سب کرو، ما جو، یہاں پہ ما کا مطلب جو ہے، جو تؤمرون، یہ امر کا ہی صیغہ ہے، امر کا ہی روٹ ورڈ ہے، لیکن یہ آیا ہے پیسو وائس میں، ٹھیک ہے، تمہیں حکم دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ تم حکم دیتے ہو بلکہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ففعلوا ما تؤمرون، تو کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، اس نے کہا کہ بے شک وہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی ہو، عوان بین ذالک ان کے درمیان جوان ہو، ففعلوا ما تؤمرون تو جو وہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کو کر گزرو۔